اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا اور اب عید الفطر کا وقت قریب ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم عید کی تیاری صرف ظاہری طور پر کر رہے ہیں یا ہم روحانی اور دینی اعتبار سے بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے تاکہ وہ عید کے اسلامی اصول، سنتیں اور رمضان کے بعد بھی نیکیوں کو جاری رکھنے کے طریقے جان سکیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا عید کے دن کون کون سی سنتیں ادا کرنی چاہیے، رمضان کے بعد ہمیں عبادات کا کیا معمول ہونا چاہیے، صدقہ فطر کیوں اور کیسے ادا کرنا چاہیے، لباس اور زینت کے اسلامک اصول کیا ہیں، شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے بعد نیکیاں جاری رکھنا، رمضان میں ہم نے نیک اعمال، روزے، تلاوت قرآن پاک، صدقہ و خیرات اور تہجد کی عادت اپنائی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف رمضان تک محدود تھا یا ہمیں عید کے بعد بھی نیکیوں کو جاری رکھنا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مضبوط دھاگے کو توڑ دیتے ہیں، یعنی رمضان میں جو نیکیاں اپنائیں انہیں عید کے بعد نہ چھوڑیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عید کی رات اور عید کے دن تکبیرات پڑھنے کی تاکید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید کی رات کو عبادت میں گزارنے والے کے لیے اس کا دل قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث شریف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کی لغو باتوں اور گناہوں سے پاکی اور مساکین کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ 1609۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ 3.5 کلو گندم، جو، کھجور یا اس کی قیمت۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، جس نے عید کی نماز کے بعد دیا وہ عام صدقہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ مردوں کے لیے سنتیں بتاتے چلیں تو غسل کرنا اور صاف ستھرا لباس پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، راستے میں تکبیرات پڑھنا۔ خواتین کے لیے آداب، اسلامک لباس پہننا اور غیر ضروری زینت سے اجتناب کرنا، نفل نماز اور ذکر و اذکار کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، جب عورت باہر نکلے تو خوشبو نہ لگائے۔ دن کی خوشیاں اور غلطیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ والدین اور بزرگوں کی خدمت کریں، غریبوں اور مسکینوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ عید کی خوشیوں میں اسلامک حدود کو توڑنا نہیں چاہیے۔ غیر محرم مرد خواتین کا آزادانہ میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے ساتھ صلح رحمی کی اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ۔ شوال کے 6 روزوں کی اہمیت پہ بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ لفظ عید عربی زبان سے نکالا گیا ہے جس کا مطلب ہے واپسی یا لوٹنا۔ اسلامک تعلیمات میں عید کا مطلب وہ دن ہے جو خوشیوں، نیکیوں اور رحمتوں کی بار بار واپسی لے کر آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمارے خوشی کے دن ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جو رمضان کی عبادات اور قربانیوں کے بعد مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع فراہم کرتا ہے۔
عید الفطر کا دن دراصل رمضان المبارک میں کیے گئے اعمال کا انعامی دن ہے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، صدقہ و خیرات دینے اور تراویح ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو یہ دن خوشی کے طور پہ عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ روزے داروں کو بخش دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ اس دن کی رات ہے جب مزدور اپنی مزدوری لے لیتے ہیں، یعنی کہ عید کی رات۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر محض ایک تہوار نہیں بلکہ رمضان کے انعام اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو عبادت میں زندہ رکھا، اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ رات دعا، ذکر اور توبہ و استغفار میں گزارنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں حاصل ہوں۔ عید الفطر کی سب سے اہم سنت صدقہ فطر ہے، جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکی اور مساکین کے کھانے کا ذریعہ ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے تو یہ قبول شدہ صدقہ ہے، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے تو یہ صدقہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ عید کے دن خوبصورت اور صاف ستھرا لباس پہننا مستحب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نماز کے لیے ایک خاص چادر زیبتن فرماتے تھے۔ عید الفطر کی سب سے اہم عبادت نماز عید ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم عید کے دن سب کو نماز کے لیے باہر نکالتے تھے، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین اور حیض والی خواتین بھی آتی تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجوریں کھانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن چند کھجوریں کھائے بغیر باہر نہ جاتے اور وہ طاق یعنی کہ 3 یا 5 کھجوریں کھاتے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ عید کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے عیدگاہ جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادات قبول فرمائے، یہ کہتے تھے۔ عید کے دن صرف اپنے لیے خوشیوں کا اہتمام نہ کریں بلکہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ بے پردگی، موسیقی اور دیگر جو غیر اسلامی کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عید کو شریعت کے مطابق منائیں اور حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے بچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی نیکیاں جاری رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو مستقل کیے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ عید الفطر محض کھانے پینے اور نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کا دن ہے۔ یہ خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کو اللہ کی رضا کے لیے گزارا۔ صدقہ فطر، نماز عید اور محتاجوں کی مدد عید کے اہم تقاضے ہیں۔ ہمیں عید کے دن گناہوں سے بچتے ہوئے حقیقی اسلامی خوشی منانی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عید کو اسلامک اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔